اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ہمارے ساتھ آج دو بہت ہی انرجیٹک نوجوان موجود ہیں. آپ کہیں گے میں ہر دفعہ انرجیٹک اور انرجائزر بنی اور یہ آپ سے کہتا ہوں, لیکن یہ نوجوانوں میں ماشاءاللہ انرجی اتنی ہے اور ان میں جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ میں یہ ریپیٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ نے ڈاکٹر عثمان ملک کو لاسٹ ٹائم میرے ساتھ دیکھا تھا ویلاگ میں. He's a doctor as well as he's president of First Pakistan Global, جو اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن کنورج کرتی ہیں اور وہ وہاں سے پاکستان کے لیے جو بھی کچھ کوئی کر رہا ہے اسے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں وہاں سے. تو عثمان نے بہت ہمیں انسائٹ فل باتیں بتائی تھی لاسٹ ٹائم, لیکن ٹائم ایک تو تھوڑا تھا, دوسرا آپ لوگوں کی اور بہت مصروفیات ہوتی ہیں تو آپ زیادہ ٹائم لگاتے نہیں بات سننے پہ. تو ہم نے کہا پھر ہم اس سے بریک کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ نازش بھی ہیں. Nazish is also part of First Pakistan Global and he's very involved in this. تو آج ہم ان سے سنیں گے. میں اوپن یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے ایک ٹک ٹاک پہ ایک نوجوان ہے, وہ لائٹ ویڈیوز کرتا ہے, کھارا برادرز کے نام سے, 3 بھائی ہیں. تو وہ عمر حیات ان میں بڑا بھائی ہے. وہ ویڈیوز بناتا ہے, وہ گاؤں میں رہتا ہے, پڑھا لکھا ماسٹرز کیا ہوا اس نے, لیکن وہ گاؤں میں اپنے ایک خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے اسکول چلاتا ہے. اس اسکول کی وہ کہہ رہے جی کہ وہاں پہ تعلیم کے نہیں ہے, چونکہ تو میں اکیڈمی سے ایک چلاتا ہوں تو میں کرتا ہوں. اور اس سے بہت وہاں پہ گھر والے روکتے ہیں, تھریٹس آتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ذرا سی بات ہم ادھر کی ادھر کرتے ہیں تو فون کال آ جاتی ہے کسی ان نون نمبر سے, اور گاؤں میں بیٹھے ہوئے. تو یہ بات کہاں تک دور تک پہنچ گئی, اور میں اس کی باتیں سن کے حیران رہ گیا جس وزڈم اور ڈیپتھ سے وہ باتیں کر رہا تھا. آج ہم نازش سے اور عثمان سے ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کیپٹل آف دا ورلڈ ہے, جہاں پہ دنیا کی انفارمیشن منٹوں میں پہنچ جاتی ہے, یہاں سے انفلوئنس چلتا ہے, یہاں سے حکومتیں الٹائی جاتی ہیں. لیکن گاؤں میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے جو باتیں کی ہیں اس سے میرے ذہن میں یہ آ گیا ہے وکٹر ہیوگو کی بات, جو عمران خان انگریزوں کے حوالے سے کہتے ہیں. انگریزوں میں اتنی نہیں ہے ڈیپتھ کہ وہ ایسی بات کرے. وکٹر ہیوگو ایک فرینچ ناولسٹ تھا جس نے ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم لکھا تھا. اس نے کہا تھا نو آرمی کین withstand the strength of an idea whose time has come. دنیا کی کوئی فوج اس نظریے کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی جس کا وقت آ چکا ہے. تو لگتا ہے ہمارے نظریے کا وقت آ چکا ہے. 27 سال سے یہ قوم, جو بچے تربیت میں تھے, جو پرورش پروان چڑھ رہے تھے, 2 نسلیں اب جوان ہو گئی ہیں اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو عثمان آپ کو, نازش آپ کو, دونوں کو میں یہ ایک ہمارے لیے ایک طرح سے لمحہ فکریہ بھی ہے, ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات بھی ہے کہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان وہ باتیں کر رہا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کریں گے, اور اس کا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہا ہے. Let's pick up from here and let's talk about this. What do you think about this situation and where are we going from here? Nazish? Thank you very much. Absolutely. Thanks, Ziad Bhai. Thank you very much for your time. And I will start with Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. جیسے ہمارے visionary leader خان صاحب ہمیشہ he gave us this thought کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, he is the only one. ہم سب یہ کلمے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, لیکن آئی تھنک اس کا مطلب جو ہے وہ خان نے فار دا پاسٹ 27 ایئرز, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح اس قوم کی تربیت کی ہے, ہمیں اس کا ان ریئل ایسنس اس کا میننگ بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, ڈرنا کسی سے نہیں ہے. اور آپ جس لائنس پہ بات کر رہے تھے کہ خان کی اچیومنٹ کیا ہے, خان شاید کبھی بھی اقتدار میں دوبارہ واپس نہ آئے, probably with the elites that or the power corridors کے اندر جو conspiracies ہو رہی ہیں, they will never let him because this is a survival for them, survival of the fittest. لیکن خان کی اچیومنٹ کیا ہے, وہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو اویئرنیس اس نے قوم کو دے دی ہے. یہ جو اسمارٹ فونس ہمارے ہاتھ میں ہیں, یہ ہر ایک کی ایکسیس میں, اور اس کے you have all the information in the world on the tips of the fingerprint. It doesn't matter کہ میں کوئی واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ کوئی سندھ کے کسی گاؤں میں کسی پسماندہ علاقے سے تعلق ہے. As long as he has a smartphone, he has access to that information. اور خان نے اپنی تقریروں کے ذریعے, لوگ بڑا اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ بار بار وہی بات کہتا ہے, he repeats the same thing every day in his speeches. I think وہ بیسیکلی اس نے یہ چیزیں نقش کر دی ہیں لوگوں کے دماغ کے اندر, کہ you have to fight. This is not the fight between right and wrong. This is the fight between have and have nots.
ایک وہ آپ دیکھ لیں کرنٹ سچویشن کے اندر ایک کرسچن میتھولوجی کے اندر دو ٹرمز ہوتی ہیں, کرائسٹ اینڈ اینٹی کرائسٹ. رائٹ ناؤ پاکستانی پالیٹکس ریوالوز اراؤنڈ Imran Khan and anti-Imran Khan. There is nothing in between. So I think he has done his part by bringing that awareness to everybody, and especially the young generation. عثمان, نازش نے دو باتیں ایسی کر دی, 20 روپے جرمانہ ہو جائے گا. ایک بات تو بھائی جان, یہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے بات کہ عمران خان از کمنگ بیک, اور اس قوم کی وجہ سے. دیکھیں آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, ریاست اور جمہور دونوں چیزیں عوام کا نام ہے. ہم نے ہمارے ذہنوں کو نا انہوں نے برین واش کر کے بتا دیا کہ یہ ریاست کوئی کسی طرح سے کوئی ادارے ہوتے ہیں یا کوئی اور مخلوقات ہوتی ہیں جو انٹچیبلس ہیں, جو ہمارے بہتری کے فیصلے کرتی ہیں. لیکن ریاست عوام کا نام ہے. عوام کو اب وہاں سے نکال لیں تو کوئی ریاست نہیں بچتی ہے. تو ریاست کا فیصلہ ہے, ریاست نے عمران خان کو لانا ہے. اور یہ دیوار پہ لکھی ہوئی یہ بات کہ وہ عمران خان کو آنا ہی آنا ہے. تو یہ مت کہیں کہ شاید عمران خان نہیں آئے گا, یا شاید کانٹے وانٹے لگتے رہتے ہیں. لیکن ون آف مائی موسٹ فیوریٹ آیات, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جتنے مرضی آپ منصوبے بناتے رہیں, جتنے مرضی, ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو اس کا صلہ دیتا ہے. اور ایک آدمی 50 سال سے اس قوم کے لیے محنت کر رہا ہے, 50 سال سے, 27 سال سے زیادہ ہوں گے جو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کر رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ کہ 2%. عثمان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جو آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا گاؤں دیہات میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو اقبال نے اس بارے میں کافی دیر پہلے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ نظریہ جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پرانا نظریہ ہے. صرف اس نظریے کی جو مان تھی, جو اس کی روشنی تھی, وہ مدھم پڑ گئی تھی. اس کے اوپر رسٹنگ کی ایک جو لیئر تھی, لیئر جو کہتے ہیں آپ, وہ اس کے اوپر آ چکی تھی. تو ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. ہم صرف جو اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اور کیسے اس کو صحیح راستے پہ لے کے جایا جا سکتا ہے, ہم صرف ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نواز شریف کی یا زرداری کی کوئی ایسی بات لا کے نہیں دے سکتے کہ جی اچھا آپ ان سے یہ چیز سیکھیں سوائے کرپشن کے. تو پھر ہمیں ہر بات میں جو ریفرنس دینا پڑ جاتا ہے وہ پھر عمران خان کا دینا پڑ جاتا ہے کہ اس نے اس قوم کو دوبارہ سے بیدار کیا ہے. جو ہمارا نظریہ تھا وہ ہمیں اس کے اوپر واپس لے کے آیا ہے. اور وہ نظریہ کیا تھا کہ جس نے سب کو یونائٹ کیا ہے اس نظریے کے اوپر, وہ تھا لا الہ الا اللہ. تو اس نے پوری قوم کو اس نظریے کے اوپر اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد اس نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ نے ان حقوق کو کیسے لینا ہے, اور آپ کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل چیزیں ہیں. آپ نے اس ملک میں رول آف لا کو لے کے آنا ہے. جسٹس سسٹم اس ملک کا آپ بحال کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ باقی ساری چیزیں خود بخود اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ سیٹل ہوتی جائیں گی, اور پاکستان اس ترقی کی راہ پر آگے گامزن جو ہے وہ ہو جائے گا. تو سب نے کوشش یہ کرنی ہے, گاؤں دیہات میں لوگ ہیں, شہروں میں ہیں, اوورسیز ہیں, کہ آپ ایک ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اکٹھے ہو جائیں کہ ہمیں اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اس میں جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو لینا ہے, اور تیسرا جو رول آف لا ہے اس کو آپ نے سپیریئر رکھنا ہے. اس میں کوئی بھی سٹیٹس کو جو ہے وہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہونی چاہیے. جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. جب آپ کے ملک میں قانون کا یہ حال ہے کہ ایک کلفیاں بیچنے والا, اس کو آپ نے ایک مثال بنا دی, یہ عبرت بنا دیا ہے, اور جیسے سپیڈی جسٹس ہوا ہے, وی وش کہ وہ سپیڈی جسٹس سارے کرپشن کے کیسز میں بھی ہو, وہ ان لوگوں کو بھی اسی دھارے میں لے کے ہیں جیسے ابھی جو
بہاولپور یونیورسٹی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہر یونیورسٹی کی کہانی ہے، لیکن وہ صرف وہاں پر اب اجاگر ہو گیا، تو اب سارا جو سٹیٹس کو ہے وہ اس واقعے کو دبانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جسٹس سسٹم کہیں نہیں نظر آتا. تو کنٹینیو کرتے ہیں اسی کے اوپر، جسٹس سسٹم کے اوپر. آپ زیاد بھائی آپ نے کہہ رہے تھے. بڑی اچھی بات کی. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے جو لوگ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں ان سے، کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں عمران خان سے کوئی نہیں ہے، دوسری طرف آپ ہر بات پہ عمران خان عمران خان عمران خان کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس کا بہت اچھی طرح جواب دیا کہ جب تک ہمارے پاس عمران خان سے بیٹر چوائس نہیں آ جاتی، اگر ورس بھی ہے وہ، اگر برا بھی ہے تو ہی از بیٹر آف دی ورس پیپل. سارے جو برے لوگ ہیں ان میں وہ سب سے بہتر ہے. تو جب تک ہمیں ایک بیٹر چوائس نہیں ملتی اس وقت تک عمران خان کو ہم سپورٹ کریں گے. اچھا، اب میں آپ نے یہ دوسری بات بھی جو کی، بھاولپور والا واقعہ بھی آف کورس یہ نہیں ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بچی جو جج کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کی ہڈیاں بیچارے کی توڑ کے ناخن اس کے انہوں نے، اور ایسے بھونڈے طریقے سے انہوں نے کیا. پورے عدالتی نظام تو چھوڑیں، پورے معاشرے کا یہ مذاق اڑایا ہوا ہے. منافقت ایک عروج پہ پہنچی. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون صحافی ہے، جو صحافی پتہ نہیں اسے کہنا مناسب بھی ہے یا نہیں، وہ بہت اچھلتی کودتی ہے. اس نے ایک اپنی تشدد کر کے ملازمہ کو، اپنی بیچاری کو اس نے یرغمال بنائے رکھا تھا، اور بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا. لیکن جیسے آپ نے کہا یہ دب جاتی ہیں چیزیں. تو بات یہ ہے، دیکھیں ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، آپ بات کر رہے تھے علامہ اقبال کی، تو انہوں نے کہا تھا حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. تو اگر ہم سب لوگ ہیں ایک، اور لت سے زیادہ تر بہت کہیں جی نہیں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ ہیں اچھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ سائیڈ نہیں لیتے کہ آپ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ سچائی کا رستہ ہے اور یہ برائی کا رستہ ہے، جب تک آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار قومیں اور بے شمار ملک برباد کیے ہیں، تہذیبیں برباد ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ ان میں بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن وہ حق کے رستے میں سائیڈ نہیں لیتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، نیوٹرل رہتے تھے، تو وہ برباد ہوئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی سائیڈ پک کریں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، آپ پک کریں. نمبر 2، اب میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کریں. کیا ہم لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے تو ساڈیاں دعاواں نے اودے نال، تو کیا ایسے ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا؟ کیا کچھ ہمارے کرنے کا بھی ہے اس میں کام؟ بالکل، میں یہیں سے پک اپ کروں گا زیاد بھائی. آپ کے ایک تو پہلے آپ نے کامنٹ کیا تھا، میں ہرگز بھی ہوپلیسنس میں obviously we don't believe it، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سارے ایک فورم میں ہیں اور ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. زیاد بھائی $20 ہو گئے سر، جو مرضی کریں. ہاں ماشاء اللہ، زیاد بھائی is the think tank of our organization. He always provides us those thoughts, and he's a very optimistic person. جو کہ hope is always there، کیونکہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. ہوپ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. اور انشاءاللہ خان نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا، اللہ پاک کوئی اور سپہ سالار بھیجیں گے، لیکن یہ چیزیں اس طرح سے چل نہیں سکتی. تو اینی ویز آپ نے کوشچن کیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم لوگ سارے اس پلیٹ فارم پہ یوز کرتے ہوئے عثمان کو obviously this was Dr. Usman's idea and concept which materialized, and we all gathered under this platform, and we have been working for the past 7-8 months. تو سوچتے یہی تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، ہر کسی کو درد تھا، تکلیف تھا کہ کرنا کیا چاہیے. سیاست پہ بات کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، اور and that's it، کھایا پیا اور ڈسکشن ختم ہو جاتی تھی. زیاد بھائی، میرا براٹ اپ، چونکہ میں صرف 4-5 سال کا تھا جب میں پاکستانی سوسائٹی سے نکل آیا، اور میرا براٹ اپ ریاض کے اندر ہوا. سعودی عربیہ میں میرے فادر جو ہے وہ part of the Pakistani diaspora over there. He served over 35 years in Saudi Arabia. So میں نے اپنا ہائی اسکول وہاں سے کیا، اس کے بعد میں یو ٹی چلا گیا، وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی فیملی کو ری جوائن کیا، پھر وہاں سے امریکہ آ گیا. تو میں نے بہت لائف کا تھوڑا حصہ پاکستان کے اندر گزارا، لیکن یقین کیجئے وہ کہتے نا کہ خمیر کی اٹریکشن، somehow
بہت درد اور تکلیف پاکستان کا ہی فیل ہوتی تھی, سعودیہ کی نہیں ہوتی تھی, بیکاز اٹ واز آرٹیفیشل. امریکہ میں پچھلے 15 سال ہو گئے, لیکن درد اور تکلیف ابھی بھی پاکستان کے بارے میں ہی ہوتی ہے, ان کے حالات دیکھ کر. اور پھر ایک چیز جو یونینمسلی ہم لوگ, ڈاکٹر عثمان, میں, ہم لوگ سارے ایگری کرتے ہیں, اور اپنے سرکل کے اندر ہم جو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ یار دس از آور مورل ریسپانسبلٹی. ہمیں آج میں ایک کارپوریٹ کلچر کے اندر کام کرتا ہوں, ہر دوسرا بندہ جو کہ انجینئر ہے, مینیجر ہے, وہ کسی نہ کسی لون کے اندر ہے. ہم لوگ پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر پڑھ کے آئے ہیں. وی owe it, this is our moral responsibility. and صرف پیسے بھجوا دینے سے انفارچونیٹلی ایک میس تھنکنگ ایگزسٹ کرتی ہے پاکستانی ڈائسپورا کے اندر کہ آپ پیسے بھجوا دیتے ہیں, جس کا ذکر شہباز گل نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کیا. آپ پیسے بھجوا کے, آپ صدقہ خیرات بھیج کے آپ سمجھتے ہیں کہ your responsibility is done. ہم سب لوگوں کو جو کہ اسپیشلی پاکستانی ڈائسپورا کسی بھی یورپ کے اندر بیٹھے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھے ہیں, پریکٹیکلی اسٹیپس کرتے کیا ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ جو چھوٹا سا اسٹیپ ہے فرسٹ پاکستان گلوبل, جو ڈاکٹر عثمان نے اگین جو کانسیپٹ تھا ان کا, ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ گراس روٹ لیول کے اوپر irrespective of any political affiliations, we are working for Pakistan. ہم لوگ لوکل لیول کے اوپر پالیٹکس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. اپنے ایریا کے جو ہمارے کانگریس مین ہیں, جو ڈیلیگیٹس ہیں, ہم ان سے مل رہے ہیں, ان کو پرابلمز اور ایشو بتا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں درد و تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے. ایون دو وی آر امیریکنز بٹ وی آر پاکستانی امیریکنز. تو اگر کوئی سچویشن وہاں پر ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہمیں امپیکٹ کرتی ہے یہاں پر, تو ہم انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر. ہم ان کی فنڈ ریزرز کر رہے ہیں. تو اپنی حد تک اپنی تائیں ہم لوگ یہ کوشش ہم نے اسٹارٹ کی ہے. obviously there's a lot of room for improvement. کہ بہت کچھ ہم اس میں کر سکتے ہیں, but this is where we started. So on that note I'll let Dr. Usman اس کو عثمان آگے لے کے چلیں کہ ہم لوگ اور کر کیا سکتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہیے. obviously there is a leap to cover ahead of us. میں نازش اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن کر دوں. آپ نے کہا جی میں پاکستانی سوسائٹی سے نکل آیا. پاکستان ضرور آپ نے چھوڑا, پیرنٹس کی وجہ سے ہی آپ وہاں پہ رہیں, لیکن ہمارا بہت بڑی ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے سعودی عربیہ میں, مڈل ایسٹ میں جنرلی, سعودی عربیہ میں خاص طور پہ. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ پاکستانی سوسائٹی کو چھوڑا ہوگا. وہاں پہ پاکستان کی جتنی آپ کو برکات اور فیوز ہوتے ہیں وہ سارے میسر ہوں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یو کین ٹیک اے مین آؤٹ آف پاکستان, یو کین ناٹ ٹیک پاکستان آؤٹ آف اے مین. تو آپ کو جہاں مرضی لے جائیں پاکستان آپ کے اندر رہے گا. جی عثمان. جی, تو بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ ہیں وہ ڈر کے گھروں میں کیوں بیٹھ گئے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے. لوگوں دیکھیں کہ ابھی جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, جو کشتی جو وہاں پر ڈوبی ہے اس میں 350 پاکستانی جو ہیں وہ ڈوب گئے بیچارے. 350 پاکستانی نہیں سمجھے کہ 350 فیملیز, ٹھیک ہے, ہزاروں میں جو لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں. بھول گئے سب انہیں, کسی کو نہیں یاد کہ وہ 350 فیملیز کس قسم پرسی کی حالت میں ہے اس ٹائم. اس سے پہلے جو آٹے کے ایک بیگ کے لیے جو لائنیں لگی ہوئی تھیں اس میں 35 سے زیادہ لوگ وہ اسٹیمپیڈ میں جو ہے وہ بیچارے وفات پا گئے. ان کو بھی سب بھول گئے ہیں. اس سے پہلے جو لوگ بولتے تھے ان میں ارشد شریف تھا ایک, کہ جو ایک آواز تھی جو کہ آپ کو بتاتا تھا کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کوئی اس کی اپنی جنگ نہیں تھی, وہ اپنے خاندان کی جنگ نہیں تھا لڑ رہا, وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہا تھا, وہ اس قوم کے لیے کھڑا ہوا تھا, وہ اس قوم کو ایجوکیٹ کر رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور موریلٹی جو ہے وہ کیا ہے. اور ہم نے مورل گراؤنڈز کے اوپر جو قومیں جو ہمیشہ ترقی کرتی ہیں وہ ایتھکس اور مورل گراؤنڈز کے اوپر ترقی کرتے ہیں. اگر ہم اپنی موریلٹی کو اور ایتھکس کو ان چیزوں کو کمپرومائز کر دیں گے تو آپ جتنی مرضی کہہ دیں کہ ہم نے دنیاوی ترقی کر رہی ہے, لیکن حقیقت میں آپ خود ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ دھس رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کیا ہے. اس کے لیے کہا گیا تھا نا
کہ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ تو اس قوم کی تربیت اس چیز کے اوپر کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے سٹینڈ لیں، کمپرومائز آپ مت کریں ان چیزوں کے اوپر۔ جب آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو 10 کمپرومائز اور کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لوگوں کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، کسی کو کالیں آ رہی ہیں، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنا نائب بنا کر بھیجا اس دنیا میں۔ تو یہ آپ کی پاکستان کے لیے تو ایک رسپانسبلٹی ہے ہی، لیکن آپ کی ایک مورل اور ریلیجیس رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیں، آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور آپ باقی قوم کو بھی اس راستے پر لے کر چلیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ نے، یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال، اس کے بعد آپ نے جا کے اپنے خدا کو جواب دینا ہے، اور سب سے زیادہ جو پوچھ گچھ ہوگی وہ اس بندے کی ہوگی کہ جس نے جو خاموش رہا۔ مطلب کہ آپ جو ظالم ہے، آپ بالکل اس کے ساتھ شامل تھے اس ظلم میں، اگر آپ نے اس کو نہیں روکا۔ تو ہم تو منیمم کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بولیں اس بات کے اوپر کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ جو ڈر، خوف، جبر، ظلم، ستم، جو بھی الفاظ ہیں آپ ان کو لے آئیں، تو پاکستان میں وہ فضا قائم ہے اس وقت۔ اور ہم بحیثیت قوم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ ہمارے لیے جا کے جو ہے نا وہ جنگ لڑیں گے۔ جو ہے وہ جنگ کا مطلب یہی ہے کہ ان کے حقوق کی جنگ جو ہے، ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے حق کی جنگ خود لڑنی ہے۔ اگر ہم آٹے کا ایک بیگ لینے کے لیے لائنوں میں لگ کر مر سکتے ہیں تو، اور کشتیوں میں ڈوب سکتے ہیں، تو ایک وہ حق جو آپ کو آپ کے مذہب نے دیا ہے، آپ کے آئین نے دیا ہے، آپ اس کے لیے پرامن طور پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آپ ایک دفعہ کھڑے ہو کر دیکھیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کئی دفعہ لوگوں میں نا امیدی آ جاتی ہے، یہ صرف 2 گھنٹے کا کام ہے۔ صرف قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور پرامن طور پر آپ نکلیں اور آپ مانگیں اپنا حق۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور نصرت بھی آئے گی، اور یہی ایک وے فارورڈ ہے۔ کوئی یہ وے فارورڈ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کی وہ طاقت آ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، یا آپ کو اور کوئی لیڈر کوئی آسمان سے اتر کر آئے گا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ آپ نے اپنی ہیلپ خود کرنی ہے، اور خود اپنی قسمت کا اور مستقبل کا جو حال ہے وہ آپ نے خود بدلنا ہے۔ تھینک یو عثمان، آپ نے بات کی، انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کے دور میں جو چودھری اعتزاز احسن وزیر داخلہ ہوتے تھے، تو وہاں پہ بی بی سی کی ایک رپورٹر ہوا کرتی تھی، کرسٹینا لیم۔ وہ ظاہر بی بی سی کے سارے ہی لوگ یہاں پہ اسکینڈلز میں انوالو رہے ہیں، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، تو بہت اسکینڈلز اس کے زمانے میں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی آتش جوان تھا۔ بہرحال اس نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا ویٹنگ فار اللہ۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ 3 A's، اللہ، آرمی اینڈ عوام۔ وہ خوبصورت کتاب ہے، ایک آؤٹ سائڈر کے پرسپیکٹو سے اگر آپ ہماری سوسائٹی کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیں تو وہ کرسٹن لیم کی وہ بک دیکھیں۔ اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے ایک آؤٹ سائڈر کے پرسپیکٹو سے بتائی گئی ہیں۔ تو بہت صحیح آپ نے بات کی ہے۔ اچھا، میں گفتگو کا رخ تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیز کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اور پاکستان کے ریفرنس سے میں اس میں کئی ڈفرینٹ پہلو ہیں جنہیں ہم ایک ویلاگ میں نہیں کر سکتے کور، تو ویل بریک اٹ ڈاؤن۔ اب میں یہ دیکھیں، پاکستان سے آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، عثمان آپ ڈاکٹر ہیں، نازش آپ انجینئر ہیں، اور میں آپ تینوں میں عوام تو میں ہی ہوا نا پھر۔ تو ہم لوگ کہاں، جی ہم لوگوں کی ڈفرینٹ ریزنز تھی، ہر ایک کا ڈفرینٹ جرنی تھا، ہم یہاں آ گئے ہیں۔ ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پیسے بھیج دیتے ہیں، اور پیسے بھیجنا کافی نہیں ہوتا، اور اس نے شہباز گل نے بات کی۔ دیکھیے ہر تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں، 2 سے اب 3 4 ڈائمینشنل 5 ڈائمینشنل تک ہم چلے گئے، تو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
آپ پیسے بھیجتے ہیں, you owe to that society, your families are ہماری you means all of us, فیملیز وہاں پہ ہیں, ہماری ٹائز وہاں پہ ہیں, ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, ہم پاکستانیوں کے لیے چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, اور دوسرے رخ سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے جتنی بھی. اور محبت کا, وطن سے محبت, حب الوطنی, اور اس چیز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی آپ بات نہیں کر سکتے, آپ تنقید نہیں کر سکتے, آپ نے کچھ کہہ دیا تو توہین ہو جائے گی. ابھی آپ اتنی توہینیں ہو رہی ہیں اور اتنے قانون بن رہے ہیں, ہر ایک کی توہین وہاں پہ شروع ہو گئی ہے. اب توہین پاکستان والا بھی میرا خیال ہے قانون جلدی آنے والا ہے, تو آپ کوئی بات کریں گے پاکستان کے بارے میں تو شاید توہین ہو جائے گی. تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں, اور اس میں عمران خان شامل ہے جو میں ابھی بات کہنے والا ہوں. عمران خان از ناٹ آؤٹ سائڈ دس. سب نے یہ کیا ہے, ہمیں ووٹ دے دیں, ہمیں پیسے دے دیں, ہمیں ووٹ دے دیں, ہمیں پیسے دے دیں. پھر اس کے ساتھ ہی آؤ پاکستان سے بھاگ گئے تھے, ان کے پاس تو ڈوول پاسپورٹ ہے, ان کی تو وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہیں, یہ تو ہمارے عہدیدار نہیں یہاں پہ بن سکتے, یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا رسک ہے, لیکن پیسے ہمیں دے دیں اور ہمیں وہ دے دیں, ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے, ہمیں یہ دے دیں. اب دیکھیں اس کی میں آپ کو بہت سالڈ ایگزامپلس دیتا ہوں. فار ایگزامپل 70s میں بھٹو کے ٹائم پہ جب عوام کو پاسپورٹ ملنا شروع ہوئے تھے اور مڈل ایسٹ میں بوم شروع ہوا تھا, تو پاکستانی وہاں جانا شروع ہو گئے تھے. اور اس وقت شروع میں وہ لوگوں نے بہت انہیں اہمیت بھی دی, اور فیئرلی ٹیکنیکل لوگ ہمارے جایا کرتے تھے. اوور پیریڈ آف ٹائم گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے اور ہماری سوسائٹی کی جنرل بے حسی کی وجہ سے کوالٹی آف پیپل, اسکل لیول وہ ڈاؤن ہوتا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاکستانی جو مڈل ایسٹ میں لارجلی ہیں, دوسرے بھی ہیں, لیکن لارجلی چوکیداری کر رہے ہیں یا خاک روب کا کام کر رہے ہیں, یا لو لیول کی ہماری ورکس مین شپ رہ گئی ہے. اب وہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا, سوسائٹی میں 3 اسٹریٹا ہیں. ایک تو وہاں کے نیٹو لوگ ہیں جو سعودی ہیں یا اماراتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ عربی بولتے ہیں, ان کا وسائل پہ لارجلی ان کا کنٹرول ہے, حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے. دوسرے لیول پہ وہ لوگ ہیں جو عربی اسپیکنگ کنٹریز سے آتے ہیں, جارڈن, سیریا, ایجپٹ وغیرہ سے آتے ہیں, جو ہماری طرح کے وہ اپنے حکمرانوں کے کرپٹ لوگوں کے مارے ہوئے ہیں. وہاں پہ پیسے نہیں ہیں, وہ بیچارے اکنامک امیگرینٹ ہے پیسوں کے, لیکن چونکہ وہ عربی بول سکتے ہیں تو ٹیکنیکل نہ ہونے کے باوجود وہ ہم سے ابو لیئر پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ سعودی اور اماراتی اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے زیادہ تر انگلش بولتے ہوئے دوسروں سے کمیونیکیٹ. تو یہ نیچرلی وہ لے لیتے ہیں, پھر وہ سیلز کی پوزیشن یا مینجمنٹ کی پوزیشن پہ زیادہ تر وہ آتے ہیں. ہم لوگ آتے ہیں لوسٹ لیول پہ, حالانکہ اسکلز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس, اور کام بھی ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. 50 سال ہو گئے ہیں, پیسے کھا کے ہر سال وہ آ رہی ہیں, اثاثہ ہیں ہمارا, یہ فلاں. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جی وہ کہیں جی کہ عربی آپ سکھائیں عرب کنٹریز جانے والوں کو, کیونکہ ایوریج کوئی بھی بندہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے جانا ہے, اسے ایکچولی جانے تک 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. اس میں ایزیلی they could learn Arabic and they could make more money, they could have more importance, اور اب تک کئی جنریشنز ہو چکی ہیں تو وہ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. میری I can go on and on, لیکن ابھی میں آپ لوگوں کے برین پک کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں پہ بیلنس ہے اوورسیز کے لیے. ایک نیریٹو یہ ہے, اوورسیز میں بھی several different groups ہیں, جو کوئی یہ بات کہہ رہا ہے, کوئی وہ بات کہہ رہا ہے. Where do we stand and where do we want to go? زیاد بھائی آپ نے بڑا آئی تھنک یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جو آپ نے کیٹیگرائزیشن کی, کیونکہ I have a little more insight into Arabic society. تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ 3 classes exist کرتی ہیں, and unfortunately ایک I think میں غلط نہیں ہوں تو شاہ فیصل کا دور تھا جب مہندس کہا کرتے تھے. مہندس مینز انجینئرز, کیونکہ ہمارے انجینئرز ہمارے ڈاکٹرز جایا کرتے تھے. وہ انجینئرز اور مہندس کب رفیق کے اندر چینج ہو گیا. رفیق is more of a derogatory term used in Saudi Arabia, especially for us Pakistanis. وہ رفیق اس طرح سے, if I have to, the closest comparison that I give is probably more like nigger. nigger کا جو ورڈ ہم امریکہ میں یوز کرتے ہیں, which is obviously against the laws and disrespectful. So ویسے اس کا مطلب I think in translation it just means brother. لیکن بالکل, تو because we have lost our respect over a period of time, وہ اسی وجہ سے ہی ہے.
کہ آئی گیس اگر کوئی کام کروانا ہے تو وہ انہیں رفیق کو بلاتے ہیں. لیکن they got their خیر وہ ایشوز اور ہیں. They have got superiority complex, being Arabs, consider themselves and chosen nations, جو کبھی جیوز کے اندر تھی تو وہ سعودیز میں ایگزسٹ کرتی. Anyways, I don't want to detract the conversation. So one way is to basically Arabic. Myself, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے ایٹ لیسٹ 20 سال سعودیہ کے اندر گزارے. میرے کولیگس ہیں عربی اینڈ دے گیٹ ویری سرپرائزڈ کہ obviously جب میں پریکٹیکل فیلڈ میں آیا 2-2.5 سال میں نے سعودیہ میں لگائے. I learned Arabic at that time because we lived in a very excluded society within میں پاکستانی ایمبیسی اسکول کے اندر جایا کرتا تھا تو we had no interaction because they don't integrate you into the society just like America does, right? So میں نے 2-2.5 سال کے اندر عربی سیکھی اور جتنی عربی سیکھی وہ میں نے بولی. تو obviously it's not my mother tongue. As long as if I don't practice it وہ بھول جاتا ہے. تو میں یہاں پہ میرے عربک کولیگز ہیں تو وہ جب میرے سے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ تم عربی کیوں نہیں بولتے fluently because I have forgotten it. تو میں انہیں مذاق سے کہتا ہوں کہ you guys are racist because you don't teach Arabic. So anyways, I think یہ چیز ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کوئی اگر باہر جا رہا ہے انفارچونیٹلی وہ 15-20 سال لوگ ادھر گزار دیتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, اپنے پیسے بھجواتے رہتے ہیں, لیکن یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے اسٹرکچر سے, رائٹ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں دیر از نو اسٹرکچر, اور اسٹرکچر سے زیادہ آئی تھنک دیر از نو سنسیئرٹی آف پرپز. دس از یہ تو بہت دیر کے کام کرنے والے دور ہیں, ابھی تو ہمارے تو بیسکس فنڈامنٹلز ہی اس قوم کے خراب ہیں. جو ایلیٹ کیپچر جیسے عثمان آگے کہہ رہے تھے ہوا ہے, ان کا تو پرپز صرف پیسے اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے پیسے بنانا. دیٹ از لائک اے منی میکنگ پلیس فار دیم, اینڈ وہ اپنا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جاتے ہیں جس میں زرداریز اینڈ نواز شریف آف دا ورلڈ. Unfortunately this country has been hostage to this elite mindset. To them عام عوام کے لیے سوچنا اور یہ اسٹرکچر بلڈ کرنا, یہ فاؤنڈیشنز بلڈ کرنا, یہ تو بہت دورس آئی تھنک سوچ ہوگی. لیکن آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ. اب آگے آپ نے ذکر کیا کہ شہباز گل, ایکچولی آئی لائک دیٹ اسپیچ. پرسنلی آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف شہباز گل. obviously ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے, لیکن میں نے اس اسپیچ کو آئی ایم ریئلی کنونسڈ. انہوں نے جو ایک پوائنٹ دیا کہ ہم as diaspora what should we do, کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, کہ ہم لوگ اپنی philanthropy کر کے سمجھتے ہیں کہ we have played our part. This is not it. He was speaking at Apna, which is the most educated mind coming out of Pakistan. اور philanthropy پیسے بھجوا دینے کے بعد اس نے جیسے انہوں نے point out کیا کہ you leave politics to Rana Sanaulahs of the world over there, کہ آپ make the decisions for the nation of Pakistan. آپ آپ کے بچوں کا decision وہ کرتے ہیں, and then you hang out with the same crooked people, کیونکہ آپ کے بچوں کی شادی اسی elite class کے لوگوں سے ہونی ہے. آپ ویکیشن پہ جاتے ہیں, انہی لوگ وہ لوگ آپ کو entertain کرتے ہیں, بچوں کی شادیاں آپ نے ان لوگوں کے اندر کرنی ہے. تو کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم سارے جن ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ وہاں پر کوئی ایجوکیٹڈ بندہ, کوئی ایک بندہ جو کہ ویل اویئر ہو, ایجوکیٹڈ ہو, اس کو اٹھا کے اس کو اسمبلی میں پہنچائیں کسی طرح سے, اس کی فائنینشیل فنڈنگ کریں, اینڈ دین دیٹ دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ کہ آپ اسے اسمبلی کے اندر پہنچائیں. ابھی خان کی کیبنٹ میں ایون دو خان بہت سے الیکٹیبلز تھے جنہوں نے اس کو بعد میں نقصان پہنچایا, لیکن 2-4 لوگ ہیں, شہباز گل انکلوڈنگ مراد سعید جیسے لوگ, یہ پڑھے لکھے 2-4 لوگ آئے ہیں جس سے there is a big change. Imagine کہ we all put our heads together and make a motto کہ ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی کے اندر پہنچانا ہے. تو I think that is the difference will come from there inshallah. میں ایکچولی آپ نے بڑی اچھی بات کی پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں, یہ ڈیفینیٹلی آئے ہیں, اور دیر از اے بگ چینج. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین نے جو رول پلے کیا ہے اسمبلی میں, ان دا ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, دیٹس ویری ویری کمینڈیبل اینڈ ریمارکیبل. عثمان.
جی میں ایگری کرتا ہوں نازش سے, انہوں نے بڑے اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہے, ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, 10 ملین کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہیں. تو ہمیں تو جو اصل پرپس تھا فرسٹ پاکستان گلوبل کا, کہ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اور ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ نمبرز کے ساتھ ساتھ جب ہم جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کی معیشت کو کیسے فکس کر سکتے ہیں, تو اوورسیز پاکستانیز کا رول اس میں سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلے 4-5 سال کا انالیسس کریں تو آئی تھنک کہ 130 سے 140 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ریمیٹنس کے طور پہ پاکستان میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے آئی ایم ایف سے ابھی 3 بلین کا ایک جو ہے وہ قسط جو ہے وہ آپ کو ملنی تھی, تو کتنا مشکل بنایا گیا اس کو. آپ کی ساری سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کی, آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ ان کو بڑھایا گیا, پھر بجلی, پیٹرول, گیس, ہر چیز کو پرائس کو جو ہے وہ ہائیک اپ کیا گیا, اور اس کے بعد جا کے آپ کو وہ چیزیں ملیں. اوورسیز پاکستانی تو جو ہیں ٹھیک ہے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, پھر وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, پھر وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا, اس میں اب ظاہر ہے تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا گورنمنٹ کی وجہ سے, تو وہ تو انکنڈیشنل اپنی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن نازش نے جیسے کہا کہ وہ انف نہیں ہے, کیونکہ وہ جو سارا پیسہ ادھر جا رہا ہے, جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اس طرف سے, جب تک آپ کے پاس ایک پراپر سسٹم نہیں ہوگا, تو وہ سارا پیسہ جو آپ کی اشرافی ہیں, جو آپ کی لیڈ کیپچر ہے, وہ وہاں سے منی لانڈرنگ کر کے واپس باہر چلا جاتا ہے. تو وہ جو ساری آپ کی ایفرٹس ہیں جو آپ ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ سارا وہ ڈرین ڈاؤن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پرپز یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ریئلائز کروائیں کہ ان کو انوالو ہونا پڑے گا, ان کو گراس روٹ لیول پہ جا کے انوالو ہونا پڑے گا, تاکہ وہ چیزوں کو کنسٹرکٹیولی بلڈ اپ کر سکیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ جو فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے لیے ہم اویئرنیس کو کس لیول پہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے یہاں پر جو لوکل لابنگ کر کے پاکستان کو جو ہے مزید ان کی جو ٹریڈ میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, مزید جابس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہیں, اور پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو پازیٹیو امیج, اس کو ہم کیسے ریسٹور کروا سکتے ہیں. کہ اب تو جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں انفارچونیٹلی یہ آ جاتا ہے کہ اچھا کہ وہاں پر ایک کرپٹ ایلیٹ ہے یا ایک فیشسٹ جو ہے وہ رجیم ہے, جنہوں نے وسائل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور لوگوں کو ایک جو ہے وہ فضا میں, ایسی فضا میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر سانس لینا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جس ملک میں ہیں یہاں پر ہمیں یہ آزادی ہے, ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے, رول آف لا ہے یہاں پر. تو ہم ان چیزوں کا ایڈوانٹیج لے کے ہمارا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو فردر ایجوکیٹ کریں اس چیز کے اوپر, اور اس پلیٹ فارم کو اس لیول پہ لے جائیں کہ ہم واقعی پاکستان میں ایک دور اندیش جو ہے چینج جو ہے اس کو جلدی لے کے آ سکیں. اور آپ جیسے لوگوں کا رول اس میں بہت زیادہ ہے زیاد بھائی. آپ نے جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ایک جو ہے وہ سوچ دی ہے کہ کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے, اور کیسے جو ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سیم پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی ریسورسز کو شیئر کیا جائے. تو آپ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ آپ کا وہ جو فیڈریشنز کو اکٹھا کرنے کا آئیڈیا ہے اس ویری پروڈکٹیو. جی عثمان, میں یہی کہنے والا تھا, آپ جب بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں انوالو ہونے کی ضرورت ہے, انوالونگ آور سیلس اور ادرس جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں. میں ابھی سوچ رہا تھا 32 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں آئے ہوئے. آئی کین ٹیل یو مے بی 3 or 4 پاکستانی اوریجن کے لوگ جو انوالو ہیں پاکستانی کمیونٹیز میں. There is absolutely no authentic data about overseas Pakistanis. Guess مار رہے ہیں, کوئی 10 ملین کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. پاکستان ایمبیسی جو امریکہ میں اس ویری ریسورسفل, اس پہ بے تحاشا پیسہ لگتا ہے قوم کے خون پسینے کی کمائی کا, جہاں آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں.
یہاں پہ ملینز آف ڈالرز آتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹورشن اور ان کی تو چلے میں بات نہیں کرتا, میں لیگل اس کی بات کر رہا ہوں. دے ہیو فیلڈ ٹو ہیو لائک authentic ڈیٹا اباؤٹ اوورسیز پاکستانیز. اب یہ زمانہ ہے ڈیٹا کا, اس سے انفارمیشن میں آپ جا رہے ہیں, اس انفارمیشن کو آپ یوز کرتے ہیں, اسے افیکٹولی استعمال کرتے ہیں. تو انگیجمنٹ اور انوالومنٹ سے نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے آرگنائزنگ. جب تک اسٹرکچر اور آرگنائزیشن نہیں آئے گی اس میں, یو کی ناٹ. آصف محمود کا نام بھی ابھی ہے, وہ اس لیے نون ہے کہ وہ امریکہ کے سمجھیں وہ پولیٹیکل سسٹم میں انوالوڈ ہے. سو ہی واز ایبل ٹو pull some strings and clout, اور وہ یہاں کے بریڈ شرمن وغیرہ جو کیلیفورنیا کے کانگریس مین ہیں ان لوگوں کو بیچ میں لا سکتا ہے. اس طرح عاطف خان ہے جو پی ٹی آئی کے کرتے ہیں, ایک دو یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے. and I'm pretty sure ہو سکتا ہے آپ لوگ زیادہ انوالو ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کچھ زیادہ لوگوں کو جانتے ہوں, لیکن اتنے بڑے ملک میں اتنے پڑھے لکھے اتنے ریسورس پر لوگوں کے ہوتے ہوئے we do not have an organized and solid base. مڈل ایسٹ میں تو چھوڑ دیں آپ, وہاں پہ آپ کہتے ہیں ورکنگ کلاس جاتی ہے, بیچارے 10-12 سال سے وہاں پہ مزدوریاں کر رہے ہیں لوگ, 20 سال 30 بھی ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ اپنا ایگزٹ اور انٹری فارم نہیں بھر سکتے جس میں آپ کو اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھنا ہوتا ہے. وہ بیچارے پاسپورٹ اور پین اٹھائے دوسروں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں. اب گورنمنٹ پہ ہم نے بہت ریلائی کر لیا, ہم نے یہ دیکھ جی کہ گورنمنٹ کرے تو یہ ہو جائے گا, گورنمنٹ نہیں کرتے. میں آئی ہیو انسائٹ انٹو بیوروکریسی, مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہیں. اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان is not their priority, which leaves us citizens. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ بہت بلیسنگز کی ہیں, ہم لوگ we are blessed, ہم نے بہت اسٹرگل بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے سب نے, لیکن اسٹرگل کر بہت بے شمار لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو we were able to do things. ہم میں سے کئی ہیں جو اکنامک امیگرینٹ ہیں, اور کئی ہیں جو یہ ایسپریشنز لے کے آئے تھے کہ یار ہم نئی چیزیں سیکھیں گے جو ہم اپنے پاکستان کی, جس سے ہیلپ کریں گے, پاکستان کے لوگوں کو وہ نئی چیزیں سکھائیں گے. ادروائز دے کوڈ ہیو اے مچ بیٹر لائف ایون ان پاکستان, اسپیشلی اگر وہ ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مل جاتے تو بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے. بٹ دے چوز اے لائف. میں جانتا ہوں بے شمار لوگوں کو جو بڑی بڑی پوزیشنوں پہ تھے, یہاں آ کے وہ ٹائلٹ صاف کرتے رہے, یہاں پہ پیزے ڈیلیور کرتے رہے, ٹیکسیاں چلاتے رہے, کہ ایک دن ان کا خواب یہ حقیقت میں بدلے گا. تو ہم لوگ جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی بے شمار آرگنائزیشن ہیں جو اپنے اپنے کمیونٹیز میں چھوٹے لیول پہ کام کر رہی ہیں, اور بڑا سگنیفیکنٹ کام کر رہی ہیں. ان کے پولیٹیکل یا باقی نظریات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن دیٹس فائن. جب تک ڈائیورسٹی کو ہم اپریشیٹ اور رسپیکٹ نہیں کریں گے, اور دوسرے کے رائے کو نو میٹر کتنی ہم سے مختلف ہو رسپیکٹ کریں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود اٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے اور جیسے عثمان آپ اور میں بات کرتے پچھلے کہ بے شک نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, کوئی بھی ہو, اس میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں. ڈس ایلیوژن ہو سکتا ہے, لیکن ان کی حب الوطنی پہ, ان کے ہارڈ ورک پہ, ان کی پاکستان کے لیے ویل وشنگ پہ کوئی آپ شک یا شبہ نہیں کر سکتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے, سٹیزن سے ایک اٹھے جو آرگنائزیشن آئے جو ان سب آرگنائزیشن کو اکٹھا کرے, تاکہ وہ ریسورس شیئرنگ کر سکیں, انگیج کر سکیں سٹیزنز کو, اور بجائے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے کام کرنے کے, جو اکٹھے مل کے کام ہو. اپنی رکھیں مسجد, ضرور رکھیں, اپنا کام کرتے رہیں, لیکن مل کے جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. جیسے آپ 2-4 آرگنائزیشنز کے ممبر ہیں, نازش ہیں 2-4 کے, میں 1-2 کا ممبر ہوں, اسی طرح اور ہمارے 10-12 اور ممبرز جو ہیں وہ سب 2-2 3-3 آرگنائزیشنز کے ممبر. اس کا مطلب ہے وی ہیو 15-20-30 آرگنائزیشن ایٹ ہینڈ, اور ہر آرگنائزیشن کے 50-100 ممبر بھی ہوں, تو وی ہیو سم ایکسیس. یہاں سے اسے بڑھا کے آرگنائز کریں, یہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتا ہو. جو عمران خان کہتے ہیں نا, عمران خان کو بھی جو ڈیٹا دیا گیا کہ جی 12,000 ڈاکٹر ہیں اور پتہ نہیں اتنے بلین کے ان کے ایسیٹس ہیں, یہ دیز آر آل گیسز ایٹ بیسٹ, گریجویٹڈ ایجوکیٹڈ گیسز ہیں, کوئی آپ کے پاس کنفرم ڈیٹا نہیں ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا ابھی کہ آئی ایم ایف میں جو بہت کم پیسے دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوورسیز پاکستانیز, اتنا بڑا ان کا کلاؤڈ یا سے کیوں ہے اوورسیز پاکستانیز کی کیوں نہیں؟ بیکاز دے آر این انسٹیٹیوشن. یو کین سے کہ جی وہ امریکی اسے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ان کے مفادات کی, لیکن امریکی ہر اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اگر آپ انہیں
آپ انہیں پیسے لا کے دے سکتے ہیں, آپ ان کے الیکٹورل سسٹم کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ امریکہ کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, وہ لیجیٹیمیٹ یا مورل یا ایتھیکل سے کوئی غرض نہیں ہے. تو دے ول کیئر اباؤٹ یو. اگر ہم 31 بلین ڈالر بھیج رہے تھے عمران خان کے ٹائم پر, ابھی بھی شاید 19-20 بلین تو جا ہی رہے ہیں, اگر وہ اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم سے ایک جگہ سے جا رہے ہوتے تو دنیا کی کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں تھی جو آپ کو ویلیو نہ کرتی اور آپ کی بات نہ سنتی. اگر 20 بلین ڈالر اس کے چلے آدھا بھی کر لیں, آپ کہتے ہیں جی آدھے باقی لوگ جو ہماری نہیں سنتے, 10 بلین ڈالر آپ کی اسٹرینتھ ہوتی تو چائنا, سعودی عرب, یو اے ای, یہ سب اس کولیٹرل کی بیسس پہ مزید آگے آنے کو تیار ہوتے, اور وہ 10 بلین سے بے تحاشا کام کیا جا سکتا تھا, بہت سی کولیکٹیو گڈ کی چیزیں کی جا سکتی تھی. تو ہماری انڈر لائن یہ ہے اس کی فلسفی جو کام ہم کر رہے ہیں. اب اس میں ہاؤ ڈو یو سی کہ وی کین برنگ دیز آرگنائزیشن, ہاؤ کین وی گیٹ دیم انٹرسٹیڈ, ہاؤ کین وی گیٹ دیم انوالوڈ, ہاؤ کین وی گیٹ دیم کہ وہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ چیز ہے جس میں ہم اپنی آئیڈینٹی, اپنے ریسورسز, اپنی پوزیشنز لوز کیے بغیر زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. بالکل اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں زیاد بھائی. So Usman, sorry, you were saying نہیں something. Please go ahead. آپ کرو, میں تو وہ زیاد بھائی کا وہ کر رہا تھا. گو ہیڈ. Yeah, absolutely. We second, his thoughts. Obviously, yeah, this is your baby, Ziyad bhai. آپ کہتے ہیں collectively let the organizations کو completely a collaborative effort ہونی چاہیے. But just for the sake of discussion, it's an uphill task. Unfortunately, we live in a society جہاں پر ہم ایک چاند پہ متفق نہیں ہیں. ہر ایک مسجد کی اپنی عید ہے, کوئی پاکستان کے ساتھ کرتا ہے, کوئی سعودیہ کے ساتھ کرتا ہے, کوئی چاند دیکھ کے کرتا ہے, کوئی چاند دیکھے بغیر کرتا ہے. تو یونیفائی کرنا ان کو اب آ کے تھوڑا سا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کاؤنٹیز نے اسے نیشنل ہالیڈیز ڈکلیئر کیا ہے, جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ مسلم کمیونٹی یونانیمسلی جو ہے ایک دن بچے آف ہوتے ہیں. تو کسی جگہ پر ایک پوائنٹ کے اوپر, ایک ایجنڈا کے اوپر سب کو ایگری کرنا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گول تو سب کا ایک ہے, فار اے بیٹر برائٹر پاکستان. اب what road is taken to achieve that target, it could be different. So what we need to convince it, but at the same time I would say is dilemma is کہ ہم لوگ جو پاکستانی ڈائسپورا جو فرسٹ جنریشن ہے, they were very very involved in politics, and they had no contribution, or they did not understand American politics. Now I will tell you why I'm making that point, and actually I would give this credit to Usman, that he always sits in in our friend circle and convinces people that we, in order to represent Pakistan true, in order to bring the right and right image of Pakistan, آپ کو لوکل پالیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے گجرانوالہ کے اندر کون ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, کیا ہے, سیالکوٹ سے ہے, جس ایریے سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے اس بارے میں. لیکن اگر پاکستان کے لیے ان دا لانگر رن کچھ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور ڈرائنگ رومس اینڈ گیٹ انوالوڈ ان دا لوکل پالیٹکس, ناٹ فار جسٹ for your kids, obviously for the strategic goals of your kids and getting involved in the community, but at the same time آپ کو ان جو لوکل پالیٹیشنز ہیں ان کو کنونس کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. یہ ہم لوگ پاکستان فرسٹ, پاکستان گلوبل کے امبریلا کے اندر ہم نے جن کانگریس مین اور لیجسلیٹرز کے ساتھ ملاقات کی, ہم نے ایک پریزنٹیشن فارمیٹ کے اندر ان کو پاکستان کے ریئل ایشوز کے بارے میں بتایا, and they were enlightened with it. جرمی میک پائی کے یہاں سے لوکل کانگریس مین ہیں ورجینیا سے, کمپین میں ہم لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے, ان کو ہم نے and he was I actually went to me and Usman, we were there when on the election night he was waiting for the results, and he was really appreciated. So our intention, our goal is
I have no concern, either he wins or lose, but what my intention is, I'm doing jihad. I call it jihad because this is the lowest level of jihad for me, کہ میں اپنے ملک کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا, ایٹ لیسٹ یہاں پر بیٹھ کر میں ان کو کنونس کر سکوں, ان کو بتا سکوں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, پاکستان واٹ از دا نیڈ آف دیٹ کنٹری. جیسے آپ زیاد بھائی ہمیشہ آپ کی ایک سلائیڈ ہوتی ہے, یو کنیکٹ ویری بیوٹیفلی پاکستانی American interest with Pakistani people. American government has always been working with the head of the states, with the elite captures, or which is obviously military. Military is one person and one person is military. تو وہ ایک پرسن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں نہ امریکہ کا قصور ہے نہ کسی اور کنٹری, بیکاز کنٹریز ہیو اسٹیکس, دے ڈونٹ ہیو فرینڈس. ان کے لیے انہیں پتا ہے کہ who holds the power in that country, and that is unfortunately is military. So they work with them. They don't care, but they don't know the implications of what people think about America over there. جسے آپ بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ اس کے اوپر تھوڑا سا you shed some light on it for the sake of our vlog. So eventually, I think I agree with you کہ ہم لوگوں کو کنونس کرنے کی بہت سی آرگنائزیشن ہے, and I will give the credit to this reactionary force that come out of it after the expansion of Imran Khan from the government. بہت سی reactionary forces organizations بنی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں. کوئی ٹیکسس میں بیٹھا کام کر رہا ہے, تو کوئی ڈاکٹرز آرگنائزیشنز ہے. we need to realize کہ ہمیں collaboration کرنی پڑے گی ان کے ساتھ. ہر کوئی, and it is nothing for our personal gain. اگر مجھے کوئی if somebody praises me for that, that's not my intention. انشاءاللہ کہ اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر کوئی بہتر چینج لا سکیں اور we play a small part of it, that will be our success انشاءاللہ. جی میں ایگری کرتا ہوں, بڑے اچھے پوائنٹس نازش نے ریز کی ہیں اس کے اندر. اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز ڈائسپورا ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے یا ان کو جو فریم نظر آ رہا ہے اس ٹائم, آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, تو ان کو کافی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسٹ میں چیزیں کیسے چلتی ہیں, کیسے ان کا سسٹم ہے, کیسے یہاں پر جو کمزور طبقہ ہے ان کو کیسے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, کیسے ان کو ہاؤسنگ میں ہیلپ کی جاتی ہیں, کیسے ان کو فوڈ سٹیمپس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ایک پورا انہوں نے سپورٹ سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے یہاں پر کہ جو مجبور طبقہ ہے یا جو غریب طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. پھر واپس بات وہیں پہ چلی جاتی ہے کہ جب عمران خان کے پاس گورنمنٹ آئی تو اس نے اس طبقے پہ کافی فوکس کیا ہے. اس نے جو ہے وہ راشن ان کو پرووائڈ کیا ہے, پھر پناہ گاہیں جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کیے کہ جو لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے, مذاق اڑایا گیا اس کا اس چیز کے اوپر. پھر اس نے لنگر خانے جو ہیں وہ سٹارٹ کیے, پھر احساس پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا کہ جس کو یہاں کی یونیورسٹیز میں نے بھی ریکگنائز کیا کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بہت زبردست کام کیا ہے اس سلسلے میں. اور اس کے علاوہ جو کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈیز دی گئیں, پھر جو کامیاب جوان پروگرام ہے وہ سٹارٹ کیا گیا. مطلب میں یہاں پر اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, لیکن جو کام اس نے کیے ہیں ان کو اپریشیٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اور اگر ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کو نہیں سپورٹ کر رہے, ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو ساتھ اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان اس راستے پہ جس پہ وہ چل رہا تھا 3 سال پہلے اگر چلتا رہتا تو ہم کافی آگے جا سکتے تھے. وہ جو کمزور طبقہ تھا, جس طرح سے ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, جیسے ان کو اٹھایا جا رہا تھا. کووڈ میں آپ دیکھ لیں, کووڈ میں جتنا زبردست کام کیا گیا, میرا خیال ہے دنیا کے ٹاپ 3 کنٹریز میں پاکستان کا نام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل بلیسنگ دی, تھوڑا سا آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کیے اور آپ نے جو کمزور طبقہ تھا اس کو بھی بچا لیا, اور جو ڈیتھ ٹول جو کہ باقی جو دنیا کی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پر بہت زیادہ تھا, آپ نے اس کو بھی منیمائز کر دیا. تو اگر آپ صرف اس کے اسی کام کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر ہی جو ہے وہ 7 خون جو ہے نا وہ معاف ہو جانے چاہیے تھے کہ اس قوم کو اس 3 سال میں جو کووڈ سے باقی دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بالکل نیچے جا رہی تھی نیگیٹو میں,
اور آپ کی اکانومی اور آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 6 پہ چلی گئی, جو کہ اب واپس اب نیگیٹو پہ آ گئی ہے. تو آپ آنکھیں بند کر کے مطلب کس طرح آپ ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ نگیٹ کر سکتے ہیں؟ جو اس قوم کی جو امنگیں ہیں, جو قوم کی خواہشات ہیں, یا جو قوم کا مستقبل ہے, وہ کسی ایسے ہی لیڈر سے وابستہ ہے کہ جو ایک صرف سیاستدان نہ ہو, جو قوم کے مستقبل کا سوچے, جو کہ آنے والی نسلوں کا سوچے, جو کہ کلائمیٹ کنٹرول ہے جیسے, جس سے پاکستان کو اتنا فرق پڑ رہا ہے, جہاں پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں اور اتنی تباہی ہو رہی ہے, گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ ایک بلین ٹری سونامی پھر یہاں سے آپ کو یاد آ گیا. اب جو کام کریں گے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں آ جائے گی, کیونکہ اس کے پرسنل سٹیکس نہیں ہیں اس میں. وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ جائیدادیں نہیں بنا رہا, وہ اپنے بچوں کے لیے فیکٹریاں نہیں جو ہے وہ لگا رہا, وہ منی لانڈرنگ نہیں کر رہا. تو So for an argument sake, عثمان میں آپ کو انٹرپٹ کروں, for an argument sake, let's say زرداری ایک دن نکلتا ہے, ٹون ہے بالکل ہی, وہ اسے ٹوکر لگتی ہے, گر جاتا ہے, اس کے سر پہ شدید چوٹ آتی ہے, وہاں سے ریکور کرتا ہے, اس کا پرانا میموری لاس ہو گیا ہے. اب وہ عمران خان سے بھی زیادہ سوچنے لگا ہے لوگوں کے بارے میں, لنگر خانے بنا رہا ہے, فلاحی ادارے کی, یہ ساری چیزیں جو عمران خان نے کی تھی وہ کر رہا ہے. ول یو سپورٹ ہے؟ دیکھیں, ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے آپ کا. It's an argument, yes. ہاں, تو عمران خان کا ہمارے پاس ایک 50 سال کا ٹریک ریکرڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ قوم نے دیکھا کہ 50 سال میں اس نے کیسے جو ہے وہ اس قوم کو لے کے گیا, ایک ریکگنیشن دی اس قوم کو, اور اس قوم کو سرو کیا. صرف باتیں نہیں کی, صرف یہ سیاست نہیں کی کہ جی صرف میں یہ کر دوں گا. اس نے آپ کو بغیر سیاست میں آئے ہوئے اس نے آپ کو شوکت خانہ جو ہے وہ بنا کے دیا, جس کی کہ اب آلموسٹ 3 برانچز جو ہے وہ ہو گئی ہیں. نمل یونیورسٹی اس نے آپ کو بنا کے دی, آپ کو ایک دنیا میں ایک مقام دیا. تو اگر کوئی اور آ کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں سپوزلی زرداری یا کوئی بھی آ کے وہ اسی ٹریک پہ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سنسیئر ہیں قوم کے ساتھ, جو ایک آپ کا جو کہ اگنورڈ طبقہ ہے یا جو ایک غریب طبقہ ہے, وہ اس کی طرح سوچنا شروع کر دیا ہے, ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. کیونکہ اصل جو پرپز ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنانا نہیں ہے, اصل پرپز پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. کہ جیسے دنیا کی باقی قومیں آگے جا رہی ہیں اسی طرح پاکستان بھی آگے جائے. پاکستان وہیں پہ ایک بھنور میں پھنسا ہوا ہے کہ جس میں ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, تو اس میں وہ زرداری ہو جائے, اس میں اگر ہدایت آ جائے نواز شریف کو, شہباز شریف کو, اور ان کا میموری لاس ہو جائے اور اس کے بعد وہ کرنا ہے, تو ہم ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. ایون دو کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا, لیکن اگر آپ کا یہی خواہش ہے تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیں گے. اچھا, ابھی کبھی کبھی جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کل, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ 50 سال تک عمران خان نے اچھے کام اس لیے کیے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کا ٹرسٹ ون کر لے, پھر گورنمنٹ میں آ جائے, پھر توشہ خانہ سے گھڑی چوری کر کے بھاگ جائے. کبھی کبھی لگتا ہے جیسے نہیں, یہ ایک نریٹو کی جنگ ہے نا, کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی کھو چکے ہیں. کہ آپ کو دن کے ٹائم میں بتایا جا رہا ہے کہ باہر دن سورج نہیں نکلا ہوا, باہر رات ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم ابھی وہی 50 سال پرانا اسکرپٹ بار بار ریوائز کیا جا رہا ہے. فار گاڈ سیک آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں. اب یہ کون سی صدی جو ہے وہ چل رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ چاند سے آگے پہنچ گئے ہیں. انڈیا نے دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ ترقی کر لیا, اور ہم ابھی بھی انہی بھنور کے چکروں میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں کہ جس میں آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے آپ کی, اور آپ کو ایک غلط نریٹو جو ہے نا وہ صبح شام جو ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے. سارے چینلز کو, میڈیا جیسے جو آپ کا آزاد تھا پہلے, اتنا اس کے اوپر جو مشرف نے سارے غلط کام کیے, ایک کریڈٹ اگر اس کو جاتا ہے تو وہ میڈیا کی جو آزادی ہے وہ جاتا ہے, اور آپ واپس آپ کو زمانہ جاہلیت میں دھکیل دیا گیا ہے. اب ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم دوبارہ اس سٹون ایج میں چلے گئے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو فرعون, نمرود
اور جالوت، ان کی روحیں بھی قبر کے اندر جو ہیں وہ کانپ رہی ہوں گی کہ انہوں نے بھی نہیں یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان میں یہ چیزیں 21ویں صدی کے آخر میں یہ کام جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے. ابھی جو ہے وہ عاشورہ کا جو ہے وہ گزرا ہے. تو یزیدیت، تو یہ آپ کو زندہ مثالیں ہیں جو ہے وہ یزیدیت کی ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور ہمیں اس کو ریکگنائز کر کے بتانا ہے باقیوں کو. اگر ہم نہیں کرتے تو ہم بھی کوفی بن جاتے ہیں. پھر باقی لوگوں کو پاکستان میں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ تو کوفی بن چکے ہیں، یا ان کو بنا دیا گیا اس ڈر سے کہ جو اوورسیز جو ڈائسپورا ہے وہ کیوں بول رہے ہیں، وہ کیوں جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں جو ہے وہ کوفی بن کے بیٹھے ہوئے آرام سے، اور ان کو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بھی کوفی جو ہے وہ بن جائے. اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ کربلا کے بارے میں ہی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وہ ایک کنٹینیویشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھی اور اس قوم سے بھی یہی التجا ہے ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اور جہاں پر غلطی اور ناانصافی ہو رہی ہے اس ظالم کا ہاتھ روکیں، اور مظلوم کا جو ہے وہ آپ ساتھ دیں. تھوڑی سی آپ یہ بیسکس ٹھیک کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہاتھ جو ہے وہ کیسے پکڑتا ہے. تھوڑے سا یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو وقت کی مصلحت ہیں یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے جو کہ اس ملک کو لے کے ڈوبا ہوا ہے پچھلے 50 سال سے، آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں. تھوڑا سا غیرت مند بنیں. اگر کہیں سے آپ خرید سکتے ہیں تو تھوڑی سی غیرت خرید کر تو جو ہے باہر نکلیں اور بتائیں کہ جو یہ قوم ہے یہ اقبال کے افکار کی نمائندگی کرنے والی قوم ہے، اور اس قوم کو اگر پوٹینشل پہ کام کرنے دیا جائے اور پرووائڈ کی جائیں ساری ریسورسز تو دیکھیں انشاءاللہ اسکائی از دا لمٹ، اور بہت دور تک جو ہے آپ ترقی کر کے جا سکیں گے. میں پی ایچ ڈی میں میرے 2-3 سعودی کلاس فیلوز ہوتے تھے. ایک بیچارہ ڈیسیڈنٹ تھا، اسے انہوں نے وہ وہاں پہ جو اگر آپ تھوڑی سی گڑبڑ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو اسکالرشپ دے کے باہر بھیج دے کہ یا دفع ہو جا یا پھر یہاں پہ گردن کٹواؤ اپنی. تو وہ تھا ایک گورنمنٹ کا آفیسر تھا، ملٹری کا میجر تھا وہ. تو وہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے نا جب بھی، تو وہ بیچارے بڑے محتاط انداز میں بات کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں یار تم لوگ اتنے محنتی ہو، اتنے ٹیلنٹڈ ہو، اتنے اسکلڈ ہو، یہاں آتے ہو جان مارتے ہو، لیکن تم لوگوں کے ترقی کیوں نہیں ہوتی اپنے ملک میں؟ تو پھر وہ بتاتے، وہ کہتے تھے وہ اس لیے کہ تم لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہے بہت سے. جیسے ہی تم لوگ اپنی نیت اور حرکتیں ٹھیک کرو گے تو پاکستان میں وہ سب شروع کر دو گے، وہ کارنامے جو تم لوگ باہر آ کے سر انجام دیتے ہو، جتنی محنت اور جو کنٹریبیوشن تم باہر آ کے کرتے ہو وہ وہاں پہ کرنا شروع کر دو گے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی سی سیلف کریکشن کی ضرورت ہے، پھر ہم اس رستے پہ چل پڑیں گے. دوستو باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا یہ نوجوانوں کا جذبہ، ان کی انرجی اور ان کا نالج ماشاءاللہ یہ اتنے انوالوڈ ہیں کہ گھنٹوں یہ اس سبجیکٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اور وی آر گوئنگ ٹو سی ڈفرینس ان دس. نازش میں آپ سے چاہتا ہوں آپ کچھ کلوزنگ کامنٹ دیں. وی ول کنٹینیو دس انشاءاللہ دس کنورسیشن. میں اور بہت امپورٹنٹ باتیں جو نیکسٹ ٹائم آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی آپ کلوزنگ کامنٹس دیجیے. کوئی میسج ہے آپ کا ہمارے دوستوں کے لیے وہ بتائیے. میسج تو یہ ہے کہ زیاد بھائی آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایک سیریس ویلاگ ہے آن دا کرنٹ سچویشن، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کامیڈی شو ہے. اس کے اندر آپ نے وہ جو زرداری والی بات کی ہے میں وہیں پہ اڑا ہوا ہوں اور مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ زرداری جیسے فرعون اور ابو جہل کرن دور کے ان کو جتنا مرضی مطلب بر ہدایت اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے اس کو. لیکن میسج یہی ہے کہ انشاءاللہ کیپ آن ورکنگ. اپنے گھر تک، اپنے گھر سے باہر ایک حسن نثار کی مجھے بات بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. لیڈرز کی ہم نے بڑی بات کی، چاہے وہ زرداری ہو چاہے عمران خان ہو. لیڈر نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیڈ کرنا ہے،
قوم نے اپنی حالت بدلنی ہے تو خود اپنی وجہ سے بدلنی ہے. اور ہمارے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کو بھیجا ہی صرف آپ کی مورلز, آپ کے ایتھکس کو جو ہے وہ مورل کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اسلام از ناٹ اباؤٹ آل اباؤٹ عبادات. باتیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں, جو اخلاقیات ہے اس کو درست کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اسٹارٹ ود دیٹ, ٹرائی ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ. it's not very difficult. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, شعور انسان کو بڑا کچھ سکھاتا ہے, اور ہر آدمی, ہر بچہ پیدائش سے شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اٹس ناٹ ہارڈ کہ آپ غلط اور صحیح کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکیں. تو میرا میسج یہی ہے کہ اسٹارٹ ایٹ دا لوئسٹ لیول. آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں, حق العباد سے اسٹارٹ کریں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں, دھوکہ دہی مت کریں, اور ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. جب ووٹ ڈالیں تو کائنڈلی برادری سے اور فرینڈ شپ سے اور اوبلائز کرنے سے کسی کو از ابو تھنک اباؤٹ دا کنٹری. اور انشاءاللہ ہمارا کنٹری ایز جیسے نے کہا کہ بڑی زرخیز ہے, ذرا نام ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. بہت پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر, اور ہم اس سلسلے میں بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ زیاد بھائی. جی میرا خیال ہے کہ وے فارورڈ ہمیں ہمیشہ اسی پہ بات کرنی چاہیے کہ آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے, کیسے ہم جو ہے وہ جو ڈی ٹریک ہوئے ہیں وہ ٹریک کے اوپر واپس آپ نے کیسے آنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو سولوشن ہے وہ ایک ہی ہے کہ جینوئن پولیٹیکل پروسیس. ٹھیک ہے, آپ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو ایوالو ہونے دیں, اس میں جو انٹرفیئرنس ہے جو بھی کر رہا ہے وہ اس کو بند کریں, جو بند کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور تھوڑا سا جو ویسٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جیسے یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے, یہاں پر جو رول آف لا ہے, سویلین سپرمیسی ہے, تو جو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, ہم جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں, اینڈ پہ آ کر آپ کو جو ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جو ہیں وہ چاہیے, کہ جو بھی وہ یہ کام کروا دے گا. دیکھیں کہ مورخ جو ہے وہ بیٹھا تاریخ لکھ رہا ہے, اب جتنی مرضی اپنی آنکھیں بند کر لیں, اب جتنا مرضی ڈنڈا گھما جائیں, وہ جو جس اینک سے مورخ چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ چینج نہیں ہوں گی بعد میں. دس از دا ٹائم. آپ اپنا نام ہسٹری میں لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کنٹریبیوشن دیں اس میں, آپ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ کروائیں. اور دوسرا, بینگ اوورسیز پاکستانی, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ الیکشنز مونیٹرڈ ہوں. ٹھیک ہے, جو یورپین یونین ہے, جو ادر جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, جو یو این او ہے, تو یہ اپنے وہاں پر نمائندے بھیجیں اور ان کی مانیٹرنگ میں جو ہے وہ الیکشن وہ کنڈکٹ ہو, اور سب کو اس کے لیے جو ہے وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جو انتخابی جو اصلاحات ہیں وہ پریزنٹ کر سکیں, اپنا منشور جو ہے عوام کو دے سکیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر صرف یہ ایک سٹیپ کو آپ پراپرلی امپلیمنٹ کر دیں تو آپ دوبارہ جو ہے وہ ٹریک کے اوپر جو ہے آپ واپس آ سکتے ہیں, اور یہ ملک جو ہے وہ صحیح راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ چینج لے کے آ سکتا ہے. اگر قائد اعظم جو ایک بندہ تھے جنہوں نے پولیٹیکل پروسیس سے آپ کو پاکستان لے کے دیا, تو ہم سب قائد اعظم کی جو لیگیسی ہے اس کو کیری کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس ملک میں 25 کروڑ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سمجھے کہ جناح جو ہیں وہ اس قوم میں ہیں. تو اگر ہم 1% بھی اپنی ایفرٹ دیں تو ہم اس پاکستان کو کس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اقبال کے اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. تو آپ نے اس ستارے کی مانند
اپنی قوم کے حالت بھی بدلنی ہے اور اس قوم کو آگے بھی لے کے جانا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ. دوستو آپ نے ان کی باتیں سنی. اب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ڈیموکریسی اور الیکٹورل پروسیس کے بارے میں, اور اوورسیز آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے, کیسے اکٹھے ہونا چاہیے, اور افیکٹو رول کیسے پلے کر سکتے ہیں لوگ پاکستان کے لیے, پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے اندر اور باہر رہ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیں اپنے کامنٹس دیجیے, فیڈ بیک دیجیے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی. شکریہ.